بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے تھے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واو کا مطلب اور اس کا مطلب جب، یاد کرو اس وقت کو، قل تم نے کہا۔ قل تم کا معنی کیا ہے؟ تم نے کہا، یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، جیسے ہم نے ضرب تم پڑھا تھا۔ قل تم نے کہا، یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے کسی کو پکارنے کے لیے، یا کا مطلب اے، موسیٰ کا مطلب موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کا مطلب یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً ظاہر، فا کا مطلب پھر، اخذتکم پکڑ لیا، اخذت کا مطلب پکڑ لیا، کم تمہیں، الصاعقۃ بجلی نے، اخذت ماضی کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، اس کے آخر میں تا ساکن ہے جیسے ضربت، تو اخذت کا معنی پکڑ لیا، کم تمہیں، الصاعقۃ بجلی نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی، یہ الف لام ہے نا، یہ اسم ہے، اسم کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، تو اخذت فعل بھی مؤنث کا اور الصاعقۃ اس کا فاعل بھی مؤنث ہوا۔ واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تم تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انعام ان پر ذکر کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، اور جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں، تو گویا کہ دونوں کو ان کی مناسبت سے سزا مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر ان کو توبہ کروانے کے لیے لے گئے، اور وہ لوگ کوہ طور پر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اب وہاں پر انہوں نے اللہ سے ایک مطالبہ کیا کہ اے اللہ، ہمیں اپنا کلام سنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ایک ابر اترا، بادل اترا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر غائب ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب غائب ہو گئے تو پھر بنی اسرائیل نے تورات سنی، اور جب وہ کلام ختم ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، اور ابر اترا اور واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اللہ کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر یقین نہیں رکھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام تھا جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ کی بات پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے دو گستاخیاں کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان تو اصلاً ہے ہی اس چیز کا نام کہ رسول کی بات کو من و عن تسلیم کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری گستاخی انہوں نے یہ کی کہ یہ جو بے باکانہ جملہ تھا ان کا کہ حتی نر اللہ جہرتاً،
کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی یوں بھی تو مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ اے اللہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا جواب اس کی مناسبت سے آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اپنی زیارت کروائیں گے اور دنیا اس کا مقام نہیں. لیکن انہوں نے بے باکانہ طریقے سے, بڑے جرت مندانہ طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. 2 گستاخیاں انہوں نے یہاں کی. یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ دیکھیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے. اور دوسری طرف ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا, وہ عقد طے ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں, آؤ میرے ساتھ, میں گھر سے تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, اس کا معاوضہ دے دیتا ہوں. آپ علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور تھوڑا جلدی چل رہے تھے. وہ اعرابی جو تھا وہ اس نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے اور پیچھے تھوڑا کم رفتار سے آ رہا ہے. اب لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا خرید لیا. لوگ اس سے پوچھتے بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا گھوڑا فروخت کرنے. کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا اتنے میں. تو اس کی قیمت زیادہ لگی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ طے کی تھی اس سے زیادہ اس کی قیمت لگی. جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں تو میں آپ کو گھوڑا دوں گا, اگر آپ اتنے پیسے مجھے نہیں دیتے تو گھوڑا میں آپ کو فروخت نہیں کرتا. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا خوف کرو کہ تمہارا اور میرا عقد ہو چکا ہے, جو بات ہم نے طے کی ہے اس کے مطابق معاملے کو پورا کرو. اس نے کہا نہیں بھی میرا گھوڑا تو اتنے میں فروخت ہوتا ہے, مجھے تو اس پہ پیسے اور نفع زیادہ ملے گا, تو میں تو آپ کو اتنے میں فروخت نہیں کرتا. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے. انہوں نے دونوں کی بات سنی, بات ہو رہی تھی. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا اتنے روپے میں خریدا ہے جتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی اس وقت جب میں اور یہ عقد کر رہے تھے اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا, آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ جب ہم نے آسمان کی باتوں پر یقین رکھا, آپ نے بتایا, آپ نے جنت اور جہنم کا بتایا, ہم نے اس پر ایمان رکھا, یعنی جو غیب کی باتیں ہیں وہ آپ نے ہمیں بتائیں, ہم اس پر ایمان لے آئے, تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے, یعنی جس کے حق میں گواہی دے دیں اس کی بھی معتبر سمجھی جائے اور جس کے خلاف گواہی دے دیں اس کے بھی یعنی اس کو معتبر سمجھا جائے. اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے, امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اب دیکھیے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, تو یہ فرق ہے. تو یہ 2 گستاخیاں انہوں نے کی. اس کی سزا کے طور پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, اللہ نے فرمایا کہ ان پر پھر ہم نے بجلی بھیج دی, اور اس بجلی نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا, مار دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, جب وہ بجلی آ رہی تھی تو تم اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بجلی اب ہمارے اوپر گرنے والی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم تو پہلے ہی فتنے میں مبتلا ہے, اب ان کے 70 سردار جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں, اے اللہ تو ان کو زندگی دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا ثم, پھر بعثناکم, ہم نے اٹھایا تمہیں, ہم نے اٹھایا تمہیں من بعد موتکم, تمہارے مرنے کے بعد سے, یعنی جو تمہیں مار دیا اس کے بعد سے تمہیں دوبارہ اٹھایا. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غشی طاری ہو گئی, وہ بے ہوش ہو گئے تھے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں. اور وہ جو آسمان سے بجلی اتری
اور اس بجلی کے گرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر غشی طاری نہیں ہوئی بلکہ وہ لوگ مر گئے، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا بھی اظہار ہے، اور نئی زندگی ان کو مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام بھی تھا، باوجود یہ کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنی بڑی گستاخی کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع اور عطا کر دیا۔